بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے۔ آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 28واں روزہ ہے اور اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی آخری تاخرات۔ تو انشاءاللہ آج کی رات بھی ہم پوری دل جمی کے ساتھ عبادتیں کریں گے، شب بیداری کریں گے، قیام اللیل کریں گے اور بہت ساری دعائیں کریں گے۔ یہ تو میرے رب کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ میرے رب نے ہم سب کو اس ماہ مبارک تک پہنچنا نصیب فرمایا اور اس ماہ مبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے پوری طرح فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ الحمدللہ 28 روزے ہو گئے ہیں، 29ویں شب ہے۔ ہو سکتا ہے آج لیلۃ القدر ہو یا پھر پچھلی 4 راتوں سے کسی ایک رات شب قدر گزر گئی ہو۔ بس میرے رب سے یہی میری دعا ہے کہ وہ رات گزر گئی ہو یا شب قدر کی رات آج ہو، جب بھی ہو تو شب قدر میں کی گئی ہماری دعائیں اور ہمارے روزے اور ہمارے ایسی بھی مانگی ہوئی دعائیں، ہماری نمازیں، قیام اللیل سب اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ تو آج اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی آخری تاخرات سے ہمیں پوری طرح فیضیابی حاصل کرنی ہے۔ قیام اللیل کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے اور دعائیں کرنی ہے، بہت ساری دعائیں۔ جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کر لیں، اپنے رب سے مانگ لیں، جو مانگنا ہے مانگ لیں۔ آج کی رات، یہ برکتوں والی رات، یہ رحمتوں والی رات، اپنے رب کو راضی کر لیں، مانگ لیں، جس قدر مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ میرا رب رحیم و کریم ہے، دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اس پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارا رب قبول کرے گا اور ہمیں ضرور دے گا، ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے گا، آمین۔ تو دعائیں اس خیال کے ساتھ مانگیں کہ ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، اور شب قدر یعنی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے لیلۃ القدر جس کی فضیلت اور اہمیت کے میں میرے رب نے پورے ایک سورہ قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، سورہ قدر۔ اور اس سورہ قدر میں میرا رب فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ سلام ہی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو یہ اتنی خیر و برکت والی رات، اتنی سلامتی والی رات، 1000 مہینوں سے افضل رات، اس ایک رات میں کی گئی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ تو کیا ہمیں اس رات کو عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اس رات کو تو پوری دل جمی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ 4 تاخراتیں گزر چکی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل شب قدر ہو، تو آج کی رات اس آخری تاخرات کو پوری دل جمی کے ساتھ عبادت کرنی ہے اور اس رات سے پوری طرح فیضیاب ہونا ہے۔ الحمدللہ ہم تو بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان تاخراتوں میں عبادت کا پورا موقع عطا فرمایا۔ تو 4 راتیں گزر چکی ہیں، 4 تاخراتوں میں الحمدللہ ہم نے عبادت کی ہے، دعائیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اور انشاءاللہ یہ آخری رات بھی ہم بیکار نہیں کریں گے۔ ہم اپنے رب سے دعائیں کریں گے، اپنے رب کا ذکر کریں گے، تسبیح و اذکار کریں گے اور دعائیں، بہت ساری دعائیں۔ اور دعا تو خود ایک عبادت ہے اور اس عبادت سے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، دعاؤں سے اپنے رب کو راضی کریں گے۔ اور دعائیں صرف اپنے لیے نہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے۔ تو آج کی اس آخری تاخرات کو ہم کچھ اس طرح گزاریں کہ پہلے تو جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھیں، اور اگر
عورتوں کے نماز کا انتظام باجماعت نہ ہو تو وہ گھر میں خود عشاء کی نماز ادا کریں۔ اگر تراویح ختم ہو چکی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تراویح کی نماز پڑھیں، جماعت کے ساتھ ممکن ہو تو تراویح کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں، خوب اللہ کا ذکر کریں، خوب تسبیح و اذکار کریں۔ اللہ کا ذکر میرے رب کو بہت پسند ہے۔ قیام اللیل کریں، جتنی ہمت ہو، جتنی وسعت ہو اتنی پڑھیں، توبہ اور استغفار کریں، اور یہ دعا جو آخری عشرے میں پڑھنے کی ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا، وہ دعا پڑھیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، وہ دعائیں کریں۔ ان دعاؤں کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں، اور الحمدللہ آپ کو بھی معلوم ہوگی، تو اپنے رب سے بہت ساری دعائیں کریں، اللہ سے عافیت مانگیں۔ اللہم انی اسألک العافیہ، دین اور دنیا دونوں کی بھلائی مانگیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے جنت مانگیں، اللہم انی اسألک الجنہ۔ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ جہنم سے بچنے کی دعا کریں، اللہم اجرنی من النار۔ دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ سے علم میں اضافے کے لیے دعا کریں، رب زدنی علما۔ اللہ سے ہدایت مانگیں، بخشش مانگیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی۔ اور اس طرح کی جتنی دعائیں یاد ہیں وہ اپنے رب سے کریں، اور عربی میں یاد ہو عربی میں کریں، عربی میں اگر یاد نہ ہو تو اردو میں کریں، اپنی زبان میں کریں، مگر اللہ سے دعائیں کریں۔ پوری دعاؤں کی قبولیت کی یقین کے ساتھ رب سے دعائیں کریں، اور بہت ساری دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے۔ آج تمام امت مسلمہ کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ آج تمام امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، یہ فرقہ بازیوں کی وجہ سے، یہ آپس میں جو ہم بٹے ہوئے ہیں اس وجہ سے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان فرقہ بازیوں میں بٹنے سے محفوظ رکھے، ہمارے اندر، تمام امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا ہو، اور آپس میں فرقہ بازیاں اور اختلاف کرنے کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں ایسی بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اور پھر اس ماہ مبارک کی ایک اور برکت سے فیضیاب ہونے کے لیے سحری کرنی ہے، اور سحری کرنے کے بعد فجر تک ہمیں اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں اور ذکر و اذکار کرنا ہے، اور پھر فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور اپنے رب سے دعائیں کرنی ہیں۔ تو یہ عشاء سے فجر تک کی جو عبادت ہمیں کرنی ہے، یہ ہمیں کنٹینیو نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم تھک جائیں تو اس بیچ ہمیں تھوڑا ریسٹ بھی لے لینا چاہیے، کیونکہ میرا رب اعتدال کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں ہر کام اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنے کو تھکا کر نہیں۔ ہمیں عبادت ذوق و شوق سے کرنی ہے، اور کل 29واں روزہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کل چاند ہو جائے اور پرسوں عید ہو، تو ہمیں عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے، تو اس لیے ہو سکے تو کل ہی فطرہ ادا کریں، اور زکوٰۃ دیں اور صدقہ دیں، جہاں تک استطاعت ہو صدقہ ادا کریں، اور اس رحمت و برکت والے مہینے کی پوری رحمت و برکت اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ کیا پتہ اگلے سال کا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، تو اس سال جتنا ہو سکتا ہے ہم نیکی کا کام کریں، اور اپنے رب سے اپنی بخشش کروا لیں، اپنے رب سے اپنے لیے بہت دعائیں کریں، مغفرت مانگیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، اللہ سے جنت مانگیں، جہنم سے نجات مانگیں، قبر کے عذاب سے نجات مانگیں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کریں۔ یا اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول فرما میرے مولا، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما میرے رب العالمین، اور ہم سے ان عبادتوں میں جو کمیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، انہیں بھی معاف فرما دے یا رب، اللہم آمین۔ تو آپ سب بھی خوب عبادتیں کریں،
خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔